انگریزی اعتبار سے مارچ کے مہینے کی غالباً 3 تاریخ ہے اور اسلامی اعتبار سے شعبان المعظم کی غالباً 10 تاریخ ہے۔ 8 مارچ کو 14 شعبان اور 15ویں رات ہوگی۔ شعبان کا یہ مہینہ ویسے تو اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے یوں فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت علی سائر الاشہر تمام مہینوں کے اوپر ایسے ہے جیسا کہ مجھ محمد کی فضیلت تمام انبیاء پہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے پیغمبر کائنات کے اندر سلسلے انبیاء کے اندر سب سے آخر کے اندر آئے ہیں، لیکن میرے آقا کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ آپ کو امام الانبیاء ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ کل قیامت والے دن جب میدان محشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ اس عالم کے اندر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میرا اللہ کسی طریقے سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کر دے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے۔ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرانے کے لیے تمام کے تمام مخلوق جناب آدم علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیں گے۔ اے آدم، ہم تیرے پاس آئے ہیں، اس لیے نہیں آئے کہ تو ہمیں بخشوا دے، اس لیے نہیں آئے کہ تو ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے، وہ باتیں تو ہوں گی بعد میں۔ بس تو اتنا کر دے کہ یہاں جو ہم کھڑے ہیں نا، اس پریشانی میں، تکلیف میں، گرمی میں، اتنا رب تعالیٰ سے درخواست کر دے کہ میرا اللہ بس حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کر دے، تاکہ جو جنتی ہو وہ جنت میں جائے، جو جہنمی ہو اس کی سفارش کا سلسلہ بعد میں ہو۔ کم از کم ایک اللہ رب العزت حساب و کتاب کا سلسلہ تو شروع کر دے۔ روایات میں آتا ہے جناب آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن میں اس درخت کے قریب چلا گیا، اس لیے اب میں رب کے سامنے جا کر یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آدم موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، پھر نوح کے پاس آئیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، چلتے چلتے ساری مخلوق آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی وجہ بتائے گا کہ میں رب کے سامنے جا کر آج مخلوق کی سفارش نہیں کروں گا۔ اپنے نبی کی، ہمارے نبی کی، کائنات کے محبوب نبی کی عظمت دیکھیں۔ میرے آقا آ کر سفارش نہیں کریں گے، لاڈلہ پیغمبر ہے نا، میرے آقا آئیں گے اور میرے اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں ڈال کے لیٹ جائیں گے، سجدے کی حالت میں آقا لیٹ جائیں گے۔ اللہ انتظار کریں گے، اب سر اٹھاتے ہیں، اب سر اٹھاتے ہیں، اب سر اٹھاتے ہیں، میرا پیغمبر سر نہیں اٹھائے گا۔ بالآخر میرا رب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، محمد اپنا سر تو اٹھا، سل تؤتی ما تشاء، تو جو مانگے گا آج تجھے سارا ملے گا، واشفع تشفع، سفارش کر، تیری سفارش بھی قبول کریں گے۔ یعنی اتنا لمبا سجدہ جو تو نے سر میں کیا، اپنا سر مبارک سجدے میں اتنی دیر سے جو ڈالا ہے نا، میں رب اپنے محبوب کو اتنا زیادہ گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کروں گا۔ یہ میرے محمد کی عظمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور سر اٹھا کے اپنی امت کے ایک ایک بندے کی سفارش کرا کے جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں میرے پیغمبر کی عظمت ہے کہ جہاں سارے انبیاء ہاتھ مان لیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے آگے، ہم اپنے اللہ سے حساب و کتاب کی سفارش کی بات کر ہی نہیں سکتے،
وہاں میرا پیغمبر صرف سجدے میں سر ڈال کے سارا کچھ منوا لے گا۔ تعلق کی انتہا، محبت کا عالم کہ میرا رب میرا پیغمبر بعد میں سارا کچھ کرے گا، بس صرف سر سجدے میں ڈال کے اپنی ساری باتیں منوا لے گا۔ وہ پیغمبر فرما رہا ہے لوگوں، شعبان کے مہینے کی عظمت بقیہ سارے دنوں پر، سارے ایام پر، سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے مجھ پیغمبر کی فضیلت تمام انبیاء پہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا نا، میرے آقا کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتے کہ 2 مہینے شہرینی متتابعینی، 2 مہینے لگاتار میرے پیغمبر روزے رکھتے۔ ایک وہ مہینہ جس کے تو روزے فرض ہیں، وہ تو سب مسلمانوں نے رکھنے ہی ہے، سب ایمان والوں نے رکھنے ہی ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ نفلی روزے جتنی کثرت کے ساتھ میرے آقا شعبان میں رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا، سارے مہینے اللہ کے لوگوں، الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور جس چیز کی نسبت پیغمبر اپنی طرف کر دے، اس شے کا عالم کیا ہوگا۔ آج جناب والا کوئی بڑا وڈیرا، بڑا ایم این اے ایم پی اے کھڑا ہو کے یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا کہ جناب فلاں بندے کو تنگ نہ کرو، یہ تو میرا ہے، ہم اس کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کتنے تعلق ہے، اس کو عمران خان نے کہہ دیا ہے میرا ہے، اس کو فلاں نے کہہ دیا ہے میرا ہے۔ اندازہ کرے اس شے کا، اس مہینے کا، اس دن کا، اس گھڑی کا، اس لمحے کا کیا عالم ہوگا، جس کو کائنات کے سردار نے کہا لوگو الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا ہے۔ تو گویا شعبان کے اندر میرا پیغمبر یہ چاہتا ہے لوگوں مجھے زیادہ یاد رکھو، اور پیغمبر کو زیادہ یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ میرے آقا کی ذات اقدس پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اس لیے علماء فرماتے اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو، نوافل جتنی بھی آپ نفلی عبادت کریں گے سب کا ثواب آپ کو کثرت سے ملے گا، لیکن اس مہینے میں کوشش کریں درود پاک میرے پیغمبر کی ذات پہ کثرت سے پڑھے۔ اور پھر ایک ہے درود رٹا رٹایا انداز میں پڑھنا، اور ایک ہے درود اس محبت میں ڈوب کے پڑھنا کہ میں اپنے پیغمبر کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس وقت جب آپ درود پاک پڑھیں گے، یقین کریں اس درود پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، میرا اللہ مجھے اور آپ کو روزے رسول کے سامنے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پوچھے ان لوگوں سے جو روزے کو دیکھ کر آئے، ہمارا چاچا کی کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے حج کیے ہوئے، آج بھی یوں لگتا ہے جیسے مجھے مدینے کی تازہ ہوائیں آج بھی چھو رہی ہیں، ایسے لگتا ہے میرے آقا کا مدینہ۔ تو آقا کے مدینہ تو مدینہ ہے نا جی، آقا کا روزہ تو آقا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں نا، گئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہوئے، روزے کی طرف منہ کر کے یوں کھڑے ہو کے بڑے ادب سے درود پاک پڑھنے لگے، درود پاک پڑھتے رہے۔ اچھا پھر نماز کا ٹائم ہوا، دعا مانگنے کا وقت ہوا، پھر روزے سے منہ کو ہٹایا اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنے لگ گئے، کثرت سے دعا کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب درود پڑھنا تھا تو منہ ادھر کر لیا، جب دعا مانگنی تھی منہ ادھر کر لیا، یہ کیا ہے؟ ایک ہی طرف کر کے ادھر منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے؟ کہا نا 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 نا، میں سکھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، درود اپنے پیغمبر کی ذات پہ پڑھ رہا ہوں تو توجہ بھی پوری ہونی چاہیے، اور دعا پیغمبر سے نہیں، دعا رب ذوالجلال سے مانگنی ہے، اس لیے پھر اس طرف منہ کر کے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ ذرا تصور کے اندر سوچیں کہ وہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ہم روزے رسول کے اوپر موجود ہیں، اور موجود ہو کر درود پاک اس مہینے میں پڑھے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر اسی مہینے میں 14 شعبان کا دن ہوتا ہے، 15 کی رات ہوتی ہے، اس رات کو بڑی عظمت والا قرار دے دیا گیا۔ مخصوص راتیں ہیں، سال کے اندر 5 یا 7 راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن راتوں میں عبادت کسی اگر خوش نصیب کو مل جاؤ، سمجھ لو کہ وہ اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ ایک رات میں عبادت کرنے سے میرا اللہ کائے ہی پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ رات تو وہ رات ہے جس کے اندر حدیث میں آتے کہ میرا اللہ فرشتوں کو باقاعدہ طور پہ بندے کے نام اعمال لکھا لکھایا سپرد کر دیتے ہیں۔ ایک باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ حصہ بنایا ہوا ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے،
لوہے محفوظ میں ہر بندے کا سارا کچھ لکھ دیا پیدا ہوتے ہی، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اس کو اولاد کتنی ملنی ہے، اس کی شادی کہاں ہونی ہے، اس کے کیا کیا اس کی زندگی کے معاملات ہوں گے. لیکن میرا اللہ سال سال کے وقفے سے رجسٹر بنا کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. میں نے پلان پہلے سے بنایا ہے، میں نے تمہارا سارا کچھ کر دیا، لیکن فرشتوں یہ اب اس شعبان سے لے کے اگلے شعبان تک کا معاملہ تمہارے پاس ہے، اب یہ سال بھر تم نے کام کرنا ہے. یہ بڑی اچھی میرے اللہ نے آپ کو اور ہمیں نا سمجھایا. کوئی بھی کام کرنا ہو نا بڑی سیٹنگ کے ساتھ کرو، ترتیب کے ساتھ کرو. بے ترتیبہ کام تو میرا رب نہیں کرتے. وہ ہے نا قرآن پاک کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اور پیچھے فرعون لگا ہوا تھا، بنی اسرائیلیوں کو لے کے آ رہے تھے، دریا کے اوپر پہنچے، آگے سمندر اور پیچھے ظالم. بنی اسرائیلیوں نے کہا موسیٰ مرا دیتا ہے. آج تو مارے گئے نا، تیرے کہنے پہ بھاگ تو ہم آ گئے، بھاگ کے تو آگے، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، جائیں تو جائیں کہاں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کیا کروں؟ میرے رب نے فرمایا ان القی عصاکا، ان القی بعصاک البحر، اپنا جو عصا ہے نا سمندر کے اوپر موسیٰ مارنا تیرا کام ہے، تیرے سارے بنی اسرائیلیوں کے لیے خشک راستے بنا دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا عصا، ایک راستہ بھی رب بنا دیتا تو کافی تھا. ایک نہیں بنایا، 12 راستے بنائے گئے. اب مفسرین فرماتے ہیں 12 کیوں بنے تھے؟ اس لیے کہ رب سمجھانا چاہ رہا تھا موسیٰ کے ساتھ آنے والے 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، 12 سردار تھے. ہر ایک سردار کا الگ راستہ بنا کے رب نے بتایا کہ دنیا کے اندر بے ترتیبے کام نہیں ہونے چاہیے، سارے کام بڑی ترتیب سے آسان انداز سے کرنے چاہیے. آگے جا کے پھر وادی یتیم میں پانی کی ضرورت پڑی تھی. اب پانی پینے کے لیے پہلے پانی سے گزرنے کا مسئلہ تھا، پھر پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرا رب فرماتا ان القی بعصاک الحجر، اے موسیٰ اب پتھر کے اوپر کام ہے، عصا مارنا تیرا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے. تو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آج کی رات شعبان کی 14 یہ جو 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات میں رب تعالیٰ کام نسپرد کرتے، فرشتوں کو نہیں دیتے. بھائی آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، میرے اللہ واقعتاً لوہے محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، بچے کی پیدائش کے وقت ہر چیز لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے نے کتنا جینا ہے، کب اس نے مرنا ہے، اس کا رزق کیا ہے، سارا کچھ. لیکن ایک ایک سال کی ترتیب بنا کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ ہے، لیکن اس نظام کے اندر چلانے کے لیے میرے رب نے آگے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھنا آقا آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں زیادہ نہ رکھ سکو نا اس مہینے میں روزے، تو کم از کم یوں کرو کہ 15ویں رات کو جاگو، اور جاگنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اگلا جو 15 کا دن ہوگا نا اس دن میں روزہ ضرور رکھو. کسی نے پوچھا جی اس دن روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا آقا آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے رکھتا ہوں، رات کو عبادت اس لیے اور دن میں روزہ اس لیے کہ رب ذوالجلال اس سال کے اس رات میں پورے تمام عالم کے پورے سال کے اعمال نامے کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جب میرا اللہ پورے سال کا معاملہ میرا سپرد کرے نا تو میرا رب فرشتوں کو بتائے یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری رضا کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کر رہا ہے، صبح میری رضا کے لیے روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا. تو جب میرے حساب و کتاب کا سین شروع ہونا تو میں روزے سے ہوں، اور روزہ خالص اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. تو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم 15 کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. رات کو عبادت، پھر عبادت کرنا نفلی عبادت کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ مساجد عبادت گاہیں ہیں، مساجد میں عبادت کرنی چاہیے لیکن فرائض پڑھیں. نوافل جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اس کی عبادت کی جائے، اور نوافل کے اندر تو یہ ہے کہ ذرا چھپ کے تنہائی میں پڑھا جائے. تو اس رات کے اندر باقاعدہ مسجد میں چراغاں کرنا، یا باقاعدہ سحری کا اہتمام کروانا، یا باقاعدہ اس کے لیے کوئی خاص ایک ترتیب بنانا. ایک اصلاحی بیان کے حوالے سے چھوٹا سا اجتماع کیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے معاملات بتا دیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن باقاعدہ ایک جشن منانا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. عبادت کی اصل ہے عبادت کریں، روزے کی اصل ہے روزہ رکھیں. باقی اس رات کی اہمیت کا عالم تو آپ دیکھیں نا، کہ حدیث میں آتے ہیں میرا اللہ اس رات عبادت کرنے والوں کے لیے آسمان سے جناب جبریل امین کو باقاعدہ طور پہ ایک بڑا لشکر دے کر فرشتوں کا بھیجتے ہیں.
ہاتھ کے اندر ان کے سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کر آتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چھت مبارک پر اترتے ہیں، اس جھنڈے کو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر بطور علامت اور نشانی کے گاڑ دیا جاتا ہے۔ اب جناب جبریل امین رب ذوالجلال کے حکم سے فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اتنے فرشتے فلاں علاقے میں جاؤ، اتنے فلاں علاقے میں جاؤ، اتنے فلاں علاقے میں جاؤ، اور جاؤ جا کر دیکھو آج کی رات جو بھی رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تم نے جا کے ان کی عبادت کے دیکھنے کے ساتھ جب وہ عبادت ختم کر کے عبادت کا مغز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، اے فرشتوں کی جماعت، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، دعا زمین پر وہ مانگیں گے، ان کی ہر دعا پر آمین کہنا تم نوری مخلوق کا کام ہے۔ فرمایا صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے، فرشتے چلتے ہیں، پورے چوکو چوراہوں میں پھرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہے وہاں عبادت کے پہنچتے ہیں۔ صبح کا جب وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اعلان ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک مخصوص اعلان جناب جبریل امین کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت آ جاؤ، بہت ہو گیا، واپس چلتے ہیں۔ فرشتے آگے واپس چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب فرشتے ایک سوال کرتے ہیں، جبریل ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے، کریے جی سوال کے، توجہ کرنا، توجہ۔ سوال یہ ہوتا ہے، جبریل تو رب کے حکم سے آسمان سے ہمیں لے کر آیا، ہم تیرے ساتھ آگے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ تو نے اتارا، ہم اتر گئے، تو نے جھنڈا گاڑا، ہم دیکھتے رہے، تو نے تشکیل کر دی، ہم پھیل گئے، تو نے کہا دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، ہم نے آمین بھی کہہ دی، صبح کا وقت ہوا ہے، اب واپس چلنے کے لیے تیار ہے، بتا تو صحیح امت محمدیہ کے ان شب بیداروں کے لیے، ان عبادت گزاروں کے لیے، رحمت طلب کرنے والوں کے لیے میرے رب نے اعلان کیا کیا ہے؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ جناب جبریل امین مسکرا کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، آج کی رات جس نے بھی رب تعالیٰ سے جو بھی جائز چیز مانگی، جو رزق مانگ رہا تھا، جو دولت مانگ رہا تھا، جو شہرت مانگ رہا تھا، جو اولاد مانگ رہا تھا، ہونا جائز درجے میں چاہیے، جس نے مغفرت طلب کرنے کے لیے جھولی اٹھائی تھی، گواہ ہو جو میرے رب نے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتے، جب فرشتے چلے جاتے ہیں نا میرے رب تعالیٰ کے سامنے، اللہ جاننے کے باوجود، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جی فرشتوں، بسا اوقات محبوب کی بات سننے میں لطف بڑا آتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں نا، یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرا رب جاننے کے باوجود پوچھا، فرشتوں زمین پر گئے تھے، لوگوں کو دیکھا بھی ہے؟ جی اللہ دیکھا ہے، بتاؤ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کوئی سجدے میں پڑا تھا، اللہ کوئی رکوع کے اندر تھا، اللہ کوئی آہوزاری کر رہا تھا، اللہ کوئی رو رہا تھا، اچھا یہ تو بتاؤ وہ کر کیا رہے تھے؟ اللہ سب کا مقصد صرف یہ تھا کہ تیری جہنم سے بچ کر تیری رحمت کی چھتری میں آ کر تیری جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ فرماتے اچھا اگر مقصد یہی تھا، تم کہہ رہے ہو نا فرشتوں گواہ ہو جانا، آج کی رات جس نے بھی عبادت کی، میں رب اپنے جلال کی قسم اٹھا کے سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اتنی قیمتی، ہاں چند بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی مغفرت میرا رب اس رات کے اندر نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بدنصیبوں میں نہ بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا محروم نہ کرے کہ جس وقت رب کی طرف سے مغفرت کی سبیل جاری ہے، میرے اللہ کی جانب سے مغفرت کو یوں سمجھ لے کہ ریلا آیا ہوا ہے، جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہ ہوئی نا، یقین کریں پھر وہ مغفرت ہو بھی نہیں سکتی اس کی۔ سب سے پہلا بد نصیب شخص جس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، وہ بد نصیب وہ ہے جو میرے رب کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ شرکت تو جی عام انسان بھی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں جی آپ سب مرد بیٹھے ہیں، آپ کو ذرا مردوں والی بات سے ہی مثال سے سمجھایا جا سکتے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری ہو کسی اور کی؟ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر بیوی خدا نہ خواستہ خیانت کرنے والی ہو، برداشت کر لیں گے؟ کوئی برداشت کر لے گا؟ صرف ایک مجازی خدا شوہر کو حدیث میں قرار دیا، مجازی خدا اپنی بیوی کی خیانت برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا چشمے تصور میں ڈوب، کیا وہ حقیقی خدا اپنی توحید میں کسی اور کو برداشت کرے گا؟
سوال ہی پہ، ہر چیز برداشت کر لے گا، میرا اللہ حقوق العباد بھی معاف فرما دے، حقوق اللہ معاف فرما دے گا، فرائض میں کوتاہی یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے، لیکن فرائض میں کوتاہی کرنی نہیں ہے، ہر طرح کی غلطی۔ لیکن شرک کے بارے میں تو پیغمبر کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر تیری امت تو الگ چیز ہے، اگر بالفرض والمحال، پیغمبر سے شرک ممکن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے بالفرض والمحال، اگر شرک کا شبہ تیرے اندر بھی آیا نا، لیحبطن عملک، تو میں رب تیرے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ شرکت پسند نہیں ہے، پھر شرکت ذات میں بھی ہوتی ہے، صفات میں بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنی ذات کے اوپر جب کوئی بات ہونا پھر ہر باریکی سمجھ میں آتی ہے، جب رب کی ذات کا معاملہ آئے پھر ہم کہتے ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن وہ رب پکڑ کرنے والا بھی اسی طرح ہے، قوی العزیز بھی اسی کا نام ہے، وہ قابض الباسط بھی وہی ہے۔ وہ آتا ہے نا، ایک شخص نے، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ معاملات اتنی زیادہ ہوتے ہیں، اللہ والا تھا، نیک تھا، بڑا بزرگ تھا، دودھ پیا رات کو، دودھ پینے کے بعد میرے اللہ نے دودھ کو سبب بنایا، پیٹ خراب ہو گیا، ہیضہ ہو گیا، ساری رات نیند نہیں آئی، پریشانی میں کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، صبح اٹھا، کسی نے پوچھا کیا ہو گیا، آنکھیں کیوں سوجی ہی ہیں، آنکھ سرخ کیوں رہے، کیا کروں، رات بس دودھ پیا تھا اور میرا پیٹ خراب کر گیا۔ جملہ سنیں، ہم ایسے سے جملے دن میں پتہ نہیں کتنے بولتے ہیں، رات دودھ پیا تھا، دودھ میرا پیٹ خراب کر گیا، بس جملہ کہا، ہو گئی بات۔ عبادت کرتا رہا، میرا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے نا، خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی سی بات پکڑ لیتا ہے، اور جب نوازنے پہ آتا ہے تو ایسے نوازتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ پکڑ کی بات بتا رہا ہوں، فوت ہو گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، پوچھا کیا ہوا، کہا ہوا تو کچھ نہیں، بس ایک مرتبہ غلطی یہ ہوئی، میں نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے دودھ کی طرف کر دی تھی، مجھے یوں کہنا چاہیے کہ تھا کہ دودھ سبب بن گیا میرے اس پیٹ کے خراب ہونے کا، میں نے اس کی طرف نسبت نہیں کی، میں نے کہہ دیا کہ دودھ نے پیٹ خراب کیا، میرے رب نے میری چھوٹی سی اسی بات کو پکڑ کر کے میرے لیے سزا کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اور جب نوازنے پہ آتے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے، مایوس بھی نہ ہو رب تعالیٰ کی رحمت سے، جب نوازنے پہ آتے، وہ حدیث میں ہے نا، دو بندے میرے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ نے فرمایا دونوں کے لیے جہنم ہے، فرشتوں ان کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ ایک بندے نے جیسے جہنم کی بات سنی، انہوں نے کہا فرشتوں تم کیوں تکلیف کر رہے ہو، خود ہی حدیث میں سچی حدیث ہے، کل بروز محشر یہ ہوگا، اس نے خود ہی دوڑ لگانا شروع کر دی، جہنم کی طرف بھاگ رہے۔ اور دوسرا کیا کرے گا، وہ جائے گا، ایک قدم آگے چلے گا، پھر یوں مڑ کے دیکھے گا، پھر ایک قدم چلے گا، پھر یوں مڑ کے دیکھے گا، پھر قدم چلے گا، پھر اللہ فرمائیں گے جاننے کے باوجود، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ، میرا رب جانتے۔ یہ حدیثیں، یہ واقعات صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا اللہ فرمائے گا ادھر آ جاؤ نا دونوں، بھئی کیا معاملہ ہے، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہاں کوئی حلوہ نہیں ملتا شب برات کا جو کھانا ہی جائز نہیں ہے، وہاں کوئی پوریاں نہیں ملیں گی شب برات کی جو پکانا ہی جائز نہیں ہے، وہاں کوئی اور تمہیں دولت نہیں ملنی ہے، وہ تو جہنم ہے، جلو گے، تو بھاگ رہے، تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے؟ اور بھاگنے والا کہے گا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج جب تو نے کہا نا وہ جہنم ہے، بس دل میں خیال آیا ساری نافرمانیاں کیا، چل ایک تو فرما برداری کر لو نا، ایک تو بات مان لوں نا، بس اس لیے میں تو دوڑا جہنم کی طرف کہ چلو یہ تو مانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا دوسرے جگہ تو بار بار کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے پیغمبر سے سنا تھا، اللہ میں نے تیرے نبی کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی حدیث مبارکہ سنی تھی، میرے مولا تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تیرا رحم تو، تیرا حلم تو تیرے غصے کے اوپر حاوی ہے، ربا میں بار بار مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کب تیری صفت رحمت غالب آتی ہے اور تو مجھے بلا کر کہتا نا میرا بندہ غلطیاں تو نے کی ہے، چل میں تیرے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے میرا رب دونوں کی بات سن کے اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، اور رب کی مسکراہٹ تو جنت ہے، میرا رب دونوں کی بات سن کے کہے گا جاؤ، اس کے ماننے کی وجہ سے، تیرے امید رکھنے کی وجہ سے میں رب تم دونوں کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیں، لیکن ساتھ خوف بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔